السلام علیکم دوستو، میں ہوں شعیب۔ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ شکلیں اور جسم تو کافی ملتا ہے، ڈی این اے بھی۔ اگر ایسا ہی ہے تو باقی بندر لاکھوں سالوں سے بندر ہی کیوں ہیں؟ انسان کیوں نہیں بن گئے؟ اور اگر ایولیوشن حقیقی چیز ہے تو انسان اب تک انسان کیوں ہے؟ ایولیوشن کر کے وہ کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ اگر ڈارون کے ایولیوشن کا نظریہ درست مان لیا جائے تو یہ سوال تو ذہن میں آئیں گے۔ چلیں آئیں مل کر ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی ارتقاء کے متعلق جب بھی بات کی جائے تو ایک ہی اعتراض سننے کو ملتا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ڈارون نے تو یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مطالعہ کم کرتے ہیں اور سنی سنائی پر ایمان لے آتے ہیں اور اسی کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ ذرا سی تحقیق کر لی جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے، پر ہمارے مشغلے اور ہیں۔ مطالعہ اور تحقیق سے ہم ذرا دور ہی رہتے ہیں۔ ڈارون کے نظریے پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور انسان کیسے مرد وجود میں آیا۔ ناظرین، آج سے 2 ارب سال پیشتر سمندر کے کنارے پایاب پانی میں کائی نمودار ہوئی۔ یہ زندگی کا آغاز تھا۔ اور زمین پر سمندر بننے سے پہلے زمین ایک لمبے عرصے کے لیے دہکتے لاوے جیسی تھی۔ بہرحال اب زمین پر پانی اور بہت زیادہ پانی آ چکا تھا۔ پانی میں کائی نمودار ہونے کے بعد 60 کروڑ سال قبل یا خلوی جانور پیدا ہوئے۔ پھر 3 کروڑ سال بعد اسفنج اور 3 خلوی جانور پیدا ہوئے۔ 45 کروڑ سال قبل پتوں کے بغیر پودے ظاہر ہوئے اور اسی دور میں ریڑھ کی ہڈی والے جانور پیدا ہو گئے۔ 40 کروڑ سال قبل مچھلیوں اور کن کھجوروں کی نمود ہوئی۔ 30 کروڑ سال قبل بڑے بڑے دلدلی جانور پیدا ہوئے۔ یہ عظیم الجثہ جانور 4 فٹ لمبے اور 35 ٹن تک وزنی تھے۔ اور 13 کروڑ سال بعد یا آج سے 17 کروڑ سال پہلے بے دم بندر نما جانور سیدھا ہو کر چلنے لگا، یعنی وہ بندر جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کا جد اعلیٰ ہے۔ اس سے 30 سال بعد یا آج سے 70 لاکھ سال پہلے اس بے دم بندر کی ایک قسم تپخنتروس سے پہلے انسانی نسل پیدا ہوئی۔ مزید 50 لاکھ سال بعد یا آج سے 20 لاکھ سال پہلے پہلی باشعور انسانی نسل پیدا ہوئی جس نے پتھر کا ہتھیار اٹھایا۔ مزید 2 لاکھ سال بعد اس میں ذہنی ارتقاء ہوا اور انسانی نسل نے غاروں میں رہنا شروع کر دیا۔ ڈارون نے بندر اور انسان کو ایک ہی نوع قرار دیا کیونکہ حس و ادارت کے پہلو سے ان دونوں میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو، سمندر کے کنارے سے انسان بننے تک کے سفر کے دوران ایک مرحلہ آتا ہے جب ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد ایک ایسا جانور بنتا ہے جس کی 2 طرح کی اولادیں مارد وجود میں آتی ہیں۔ ایک اولاد بندر بن گئی اور ایک مزید ارتقائی عمل گزار کر انسان بن گئی۔ تو گویا ڈارون کے نظریہ کے مطابق انسان بندر کا چچیرا بھائی ہے، لیکن کچھ انتہا پسندوں نے انسان کو بندر ہی کی اولاد قرار دے دیا۔ کچھ ان سے بھی آگے بڑھے تو کہا کہ تمام سفید فام انسان تو چمپینزی سے پیدا ہوئے ہیں۔ سیاہ فام انسانوں کا باپ گوریلا ہے اور لمبے سرخ ہاتھوں والے انسان تگنان بندر کی اولاد ہیں۔ مورخین نے تو ان مختلف النوع انسانوں کو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹوں حام، سام اور یافت کی اولادیں قرار دیا تھا، مگر یہ حضرات انہیں چمپینزی، گوریلا اور تگنان کی اولادیں قرار دیتے ہیں۔ چلیں اب یہ تو پتہ چل چکا کہ انسان پہلے بندر نہیں تھا۔ یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ جس طرح کیلا 60% انسان سے مشابہ، مرغیاں اور بلی وغیرہ بھی انسان جیسا ڈی این اے رکھتی ہیں۔ اب ہم یہ معلوم کریں گے کہ ایولیوشن یا ارتقاء آخر ہوتا کیوں ہے۔ دوستو، سیارہ زمین پر زندگی کی جنگ ہر جاندار میں تبدیلیاں رونما کرتی ہے۔ اگر زمین پر زندہ رہنا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، یا یوں کہہ لیں کہ زمین کا ماحول خود طے کرے گا کہ کسی جاندار میں کب اور کیا تبدیلیاں لانی ہیں تاکہ وہ زمین پر زندگی جاری رکھ سکے۔ اس سارے ارتقائی عمل میں 5 عوامل اہم ہیں۔
struggle for existence, natural selection, adoption, law of inheritance, new Darwinism. Struggle for existence سے مراد زندگی کی بقا کے لیے کشمکش ہے جس میں صرف وہ جاندار باقی رہ جاتے ہیں جو زیادہ مکمل اور طاقتور ہوں اور کمزور جاندار ختم ہو جاتے ہیں۔ نیچرل سلیکشن یعنی جو جاندار اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے، نیچر انہیں ختم کر دیتی ہے، اور جو تبدیلیاں لے آتے ہیں وہ زندگی جاری رکھ پاتے ہیں۔ اڈاپشن یعنی ماحول سے ہم آہنگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بھیڑیا ایک گوشت خور درندہ جانور ہے۔ فطرت نے اسے شکار کے لیے پنجے اور گوشت کھانے کے لیے نوکیلے دانت عطا کیے ہیں۔ اب اگر اسے مدت دراز تک گوشت نہ ملے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ بھوک سے مر جائے گا یا پودے کھانا شروع کر دے گا۔ اس دوسری صورت میں اس کے دانت اور پنجے رفتہ رفتہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اور ایسے نئے اعضاء وجود میں آنے لگیں گے جو موجودہ حیت کے مطابق ہوں۔ اس کی آنتیں بھی طویل ہو کر سبزی خور جانوروں کے مشابہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک بھیڑیے کو خوراک ملنے کی واحد صورت یہ ہو کہ کسی درخت پر چڑھ کر حاصل کرنی پڑے تو ایسے اعضاء پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو اسے درختوں پر چڑھنے میں مدد دے سکیں۔ لا آف ہیریٹنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول نمبر 2 یعنی حیت اور ماحول کے اختلاف سے جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی جاتی ہیں تاکہ یہ اختلاف فروئی نہیں بلکہ نوعی بن جائے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ نسلیں ہیں، جیسے گدھا اور گھوڑا ایک ہی نوع ہے، مگر گدھا گھوڑے سے اس لیے مختلف ہو گیا کہ اس کے معاشی صورتحال بھی بدل گئی اور حصول معاش کے لیے اس کی جد و جہد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ نیو ڈارونزم اس نظریے کے مطابق انواع کا ارتقاء میوٹیشن اور ان کے جین میں معمولی تبدیلیوں سے ہوا۔ مزید یہ کہ صرف وہی انواع باقی بچیں جو فطری انتخاب کے نظام کے تحت موزوں ترین تھیں، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ۔ ایوولوشن کے اسی عمل سے گزر کر سمندر کی کائی سے جنم لینے والی زندگی آج ہمیں زمین پر کروڑوں اربوں اقسام میں نظر آتی ہے، اور جب تحقیق کی جائے تو سب کا نقطہ آغاز ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ کسی جاندار نے ناریل کے درخت کی شکل اختیار کر لی تو کسی نے شیر کی، کسی نے رینگتے جانور کی تو کسی نے بندر کی، کسی نے کیلے کے درخت کی تو کسی نے انسان کی۔ ایوولوشن اب بھی جاری و ساری ہے۔ زمین پر کتنے ہی جاندار تھے جو زمینی ماحول میں اپنے آپ کو نہ ڈھال سکے اور ختم ہو گئے، جیسے ڈائناسورز، ڈریگنز، پرانے ہاتھی، اور آج کے جانداروں میں بھی واضح تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اگر انسان کی بات کی جائے تو انسانی جسم کے اوسط درجہ حرارت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ انسانی اوسط قد میں اضافہ دیکھا گیا ہے، انسانی اوسط عمر میں اضافہ، انسانی بچوں کا بغیر عقل داڑھ کے پیدا ہونا، انسانی پیدائش کے عمل میں مزید درد کا اضافہ، انسان کے چہروں کا مزید چھوٹا ہونا، انسانی جسم میں ہڈیوں کی تعداد کا بڑھنا۔ اس کے علاوہ اسی مائکرو ایوولوشن کے نتیجے میں لوگوں میں ایک ایسی شریان پیدا ہوتی جا رہی ہے جو پہلے بہت نایاب تھی۔ یعنی انسانی ارتقاء کا عمل رکا نہیں، اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور مزید کچھ صدیوں میں انسان میں ایسی واضح تبدیلیاں آ جائیں گی کہ جنہیں اگر آج جان لیا جائے تو ہم حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ پر جیسا ماحول ہوگا، انسانی نسل اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جسم میں لازمی تبدیلیاں لاتی جائے گی۔ اور جیسا کہ یورپ میں لوگ خندیلی سبز آنکھوں والے اور سفید رنگت کے نظر آتے ہیں، لیکن آج سے 10,000 سال پہلے یہاں کے لوگ سیاہ رنگت کے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1903 میں برطانیہ کے ایک غار سے ایک شخص کا 10,000 سال پرانا ڈھانچہ ملا جو ابھی تک لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں محفوظ ہے۔ 2 سال قبل جب اس ڈھانچے کا DNA نکال کر اس کی مدد سے اس کی شکل و شباہت کا جائزہ لیا گیا تو سائنسداں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شخص کا رنگ خاصا گہرا تھا اور بال بھی سیاہ تھے۔ انسانی DNA میں 3 ارب کے قریب حروف ہیں۔ ان میں سے صرف ایک حرف میں اتفاقی طور پر ایک تبدیلی واقع ہوئی جس سے یورپ میں انسانوں کے بالوں کا رنگ سنہرا ہو گیا اور رفتہ رفتہ پورے براعظم تک پھیل گیا۔ اسی طرح آج سے تقریباً 10,000 سال قبل دنیا کے تمام انسانوں کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھیں، لیکن اس کے بعد کسی ایک بچے کے
OCA2 نامی ایک جین کے اندر میوٹیشن ہوئی جس کے باعث وہ نیلی آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوا۔ اس کے بچوں کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ پھر جہاں جہاں وہ شادیاں کرتے گئے نیلی آنکھوں والی خصوصیات مختلف آبادیوں میں منتقل ہوتی چلی گئیں۔ آج ہمیں یورپ کے لوگ سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں اور سفید رنگت کے حامل نظر آتے ہیں، لیکن 10,000 سال قبل ایسا نہیں تھا۔ یہ سب ایوولوشن کے نتیجے میں ہوا۔ ناظرین، اس ساری بحث میں ہم نے یہ جانا کہ انسان پہلے بندر نہیں تھا، بلکہ زمین پر زندگی کے پنپنے کے دوران ایک وقت ایسا آیا تھا جب انسان اور بندر کے مشترکہ والدین زمین پر چل پھر رہے تھے۔ پھر اگلی نسلوں میں ایک گروہ انسان بن گیا تو دوسرے بندر۔ اور آخر میں ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ کیا موجودہ انسانی نسل ہومو سیپینس صرف زمین پر ہی پائی جاتی ہے اور صرف یہیں پیدا ہوئی؟ تو اس بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہومو سیپینس کا ارتقاء اور آغاز زمین پر ہی ہوا ہے، اور زمین سے باہر کسی کروڑوں کے اکشاؤں کے خربوں ستاروں میں سے، خربوں سیاروں میں سے کسی ایک میں یا لاتعداد سیاروں میں بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ مذہب بتاتا ہے کہ آدم اور حوا کو زمین پر اتارا گیا، تو یقیناً ہومو سیپینس انسانی نسل زمین سے باہر بھی کہیں موجود ہے، یا کبھی تھی اور زمین پر آئی۔ آرکیالوجی کی مختلف دریافتیں بھی اس بارے میں کافی اشارے فراہم کرتی ہے کہ موجودہ انسانی نسل ہومو سیپینس سیارہ زمین سے کہیں باہر سے آئی ہے، اور انسان زمین سے باہر اس زندگی والے سیارے کی تلاش میں آج پہلے سے بھی زیادہ سرگرم ہے، اور خلا میں زندگی کی تلاش کے لیے بندروں کو ہی خلا میں بھیج رہا ہے۔ اگر یہی بندر ہمارے اجداد ہیں تو پھر زندگی والے سیارے کی دریافت بھی یہ بندر ہی ہمیں کر کے دیں گے۔